میں وہ قبیلہ اپنا الگ بنائیں گے. وقت تھوڑا ہے اور پوری صورت ایک دن میں کرنی ہے، تو مختصر طور پر خلاصہ ہی سامنے آ سکے گا. جی سورہ مدثر بار بار تو اعلان کر رہے ہیں. سورہ مدثر 29 پارے کی ایک سورت ہے، سورہ مزمل، سورہ مدثر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پر تو اتفاق ہے تمام امت کا. سب سے پہلی جو وحی آئی ہے وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یہ 5 آیتیں نازل ہوئی سب سے پہلے. اب سوال یہ ہے کہ حدیث کی کتابوں میں، روایات میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، یہ جابر کی یہ روایتیں جو آتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سب سے پہلی آیتیں مدثر کی ہیں جو آج پڑھی جائیں گی، ابتدائی 7 آیتیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جب ساری امت کا اتفاق ہے کہ پہلی وحی وہ ہے، تو پھر یہ کہنا کہ یہ آیتیں پہلے نازل ہوئی ہیں، کوئی سمجھ میں نہیں آتی بات. تو بات یہ ہے کہ وہ 7 آیتیں جو نازل ہوئی تھیں، ان 7 آیتوں کے بعد ایک روایت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت دنوں تک وحی نہیں آئی، ایک زمانہ دراز تک نہیں آئی، اور آپ بہت پریشان حال، بہت مضطرب، بہت ہی دلگیر تھے کہ یہ وحی کیوں بند ہو گئی. چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ بعض اوقات آپ پہاڑ پر چلے جاتے تھے اور پریشانی میں چاہتے تھے کہ میں اپنے آپ کو گرا دوں. جبریل امین نمودار ہوتے تھے اور وہ کہتے تھے یا رسول اللہ، آپ نبی، آپ اللہ کے رسول، اور آپ کو اطمینان ہو جاتا تھا. اسی دوران کا ذکر کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک دن میں جا رہا تھا کہ خوفناک آواز آئی، زوردار آواز آئی. میں نے ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، اوپر جو دیکھا تو آسمان کے بیچ میں معلق ایک کرسی پر ایک فرشتہ جب افروز ہے، اور یہ وہی فرشتہ ہے جو غار حرا میں میرے پاس آیا. اور پھر اس نے یہ آیتیں پڑھی، یا ایھا المدثر کی آیت. اس روایت میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اس فرشتے کو میں نے دیکھا جو غار حرا میں آیا. اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ وہی پہلے آ چکی تھی اور عرصے تک نہیں آئی، پھر ہی آئے چلے. کہ چونکہ عرصے دراز کے بعد پھر وہی کا سلسلہ تسلسل سے یہ شروع ہوا، تو المدثر سے شروع ہوا، اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے یہ آیتیں نازل. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ یا ایھا المزمل کی آیتیں پہلے نازل ہوئی یا ایھا المدثر کی؟ تو اس میں بھی تھوڑا سا روایات میں اختلاف ہے. بہرحال محسوس ایسا ہوتا ہے کہ مدثر والی آیتیں، مزمل والی آیتیں تقریباً برابر نازل ہوئی ہیں. پہلے یہ 1 دن یا 2 دن پہلے یہ نازل ہوئی، پھر وہ نازل ہوئی، ایک ہی وقت کی ہے. اور دونوں آیتوں میں، مزمل میں بھی اور مدثر میں بھی، داعی حق کو دعوت کے لیے تیار کرنے کے ذرائع ہیں. وہ کیا گٹس ہیں، وہ کیا اوصاف ہیں جو ایک داعی کے اندر ہونا چاہیے، اس کے ذات میں کیا ہونا چاہیے اور دوسروں سے معاملات کرنے میں کیا ہونا چاہیے، دونوں ہی بیان کیے گئے ہیں. یہ آیتیں جو نازل ہوئی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کچھ عرصہ وہ تھا جس میں خاموش تبلیغ ہو رہی تھی، یعنی علی اعلان تبلیغ نہیں تھی، خاموش تبلیغ تھی. پھر اس کے بعد علی اعلان آپ نے نبوت کا اعلان کیا، علی اعلان تبلیغ شروع ہوئی.
حالانکہ اعلان جب تبلیغ شروع ہوئی تو اس تبلیغ کا آرڈر اسی سورہ مدثر میں ہے۔ حالانکہ اعلان والے یہ اعلان جب ہوا کہ آپ حالانکہ اعلان دعوت کا کام کیجیے اور اس کے اوصاف بتائے گئے، اس کے فوراً بعد حج کا زمانہ آ گیا اور نبوت کے اعلان کے بعد یہ پہلا حج تھا۔ نبوت کے اعلان کے بعد یہ پہلا حج تھا، اس لیے بہت فکر مند تھے مشرکین کہ تمام حجاز سے قبائل آئیں گے اور لوگ حج کریں گے، یہاں خیمے لگیں گے اور پورے عرب سے لوگ آئیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے کہا جا کے قرآن سنانا شروع کیا تو یہ تو معاملہ بگڑ جائے گا، لوگ سنیں گے اور اس میں جادو کا اثر ہے، تو کیا ہونا چاہیے؟ لیکن انہوں نے مکہ کانفرنس بلوائی اور اس کے لیڈر تھے، کرتا رہتا تھے ولید ابن مغیرہ، یاد رہے گا ولید ابن مغیرہ۔ یہ بہت بڑا رئیس تھا مکے کا، بہت بڑا سردار تھا مکے کا، دولت میں بھی سب سے آگے تھا، عزت و شہرت میں بھی سب سے آگے تھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پڑھا لکھا تھا۔ پڑھا لکھا آدمی جب بگڑتا ہے بہت زیادہ معاملہ گڑبڑ ہو جاتا۔ تو بہت بڑا شاعر بھی تھا، کلام پر بھی اس کی نظر تھی، چیزیں بھی سمجھتا تھا۔ تو اس سردار نے کانفرنس بنائی، اس کے لیڈر یہی تھا اس نے کانفرنس کا۔ اس سے کچھ دن پہلے، ایک آدھ دن پہلے، یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور اس نے قرآن سنا ولید بن مغیرہ نے۔ تو کلام کی نزاکتیں تو جانتا تھا، شعر کی نزاکتیں جانتا تھا، بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا نہ تو یہ جادو ہے، نہ یہ شاعری ہے، نہ یہ دیوانہ پن کی باتیں ہیں اور نہ نجومیت کی باتیں ہیں، یہ تو کچھ اور ہی کا نام ہے۔ یہ خبر پہنچی ابو جہل کو اور مکے کے مشرکین کو، تو وہ سب آئے ابو جہل کے پاس کہ یہ تو قرآن پر فدا ہو رہا ہے، یہ کلمات کہہ رہا ہے، کیا ہوگا یہ؟ اور اگر یہ مسلمان ہو گیا خدا نخواستہ مجھے ایسے کہہ رہا ہوں تو پورا مکہ ہو جائے گا، اس لیے کہ بہت بڑا سردار ہے یہاں کا۔ تو ابو جہل گیا اس کے پاس اور اس سے کہا کہ تمہارا بڑھاپا آ گیا نا آخر کار، اور کمزور بھی ہو گئے ہو، لہذا تمہارا کام بھی نہیں چلتا، کاروبار بھی مندہ پڑ گیا۔ تو سنا یہ ہے میں نے کہ تم رسول اللہ کے پاس اور ابو بکر کے پاس مدد مانگنے جاتے ہو اور وہ تمہارا عذوقہ دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ کھانے پینے کو دے دیتے ہیں، اس سے تمہارا کام چل رہا ہے۔ اس کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا یہ کیا بکتے ہو، بکواس بکتے ہو، یہ تو اللہ نے بہت دے رکھا ہے۔ کہا سنا ہے میں نے، ایسا تمام مکے میں چرچا ہو رہا ہے، خاندانوں میں چرچا ہو رہا ہے کہ ایسا کچھ ہوئے کہ وہاں سے وصول کرتے ہو کچھ نہ کچھ، ورنہ کیوں جاتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ وہ ایسا نہیں ہے، وہ کلام بھی غلط ہے، وہ پورا نقشہ کھینچا قرآن نے کہ کس طرح اس نے کہا کہ وہ جادوگر ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، ہم مکے میں یہ کہیں گے آج کا زمانہ آ رہا ہے کہ یہ جادوگر بھی نہیں ہے، وہ شاعر بھی نہیں ہے، مجنون بھی نہیں ہے، نجومی بھی نہیں ہے، مگر جادوگر ضرور ہے۔ اس لیے کلام ایسا سناتا ہے کہ میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے، باپ بیٹے میں جدائی ہو جاتی ہے، تو یہ بات کہیں گے، اور یہ بہت بنا سنا کے اور بہت منہ بگاڑ کے اس نے یہ باتیں کہی۔ جب یہ کہی تو مکے کے لوگ مطمئن ہو گئے۔ انہوں نے کانفرنس بلانے کے بعد یہ کیا کہ وفود بنائے، وہ وفود بنائے اور یہ کہا کہ ایک ایک وفد ایک ایک خیمے میں پہنچے گا، ایک ایک سردار ایک ایک خیمے میں پہنچے گا، اور ایک ایک خیمے میں ہم جا کر یہ بتائیں گے کہ ہوشیار رہنا، یہاں پر ایک آدمی نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے، اس کے کلام میں جادو کا اثر ہے، سننا مت اسے۔ ایک ایک میں جا کے خیمے میں جا کے کیا انتظام تھا؟ انتظام یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ممکن نہیں تھا کہ ایک ایک خیمے میں پہنچتے اور بتاتے کہ میں پیغمبر ہوں، اور پھر یہ لوگ جانے دیتے نہ جانے دیتے۔
اللہ تعالیٰ نے عتبہ کو، ولید بن مغیرہ کو، ابو جہل کو اور ان کے وفود کو تیار کیا اس بات کے لیے کہ یہ جائیں اور ایک ایک خیمے میں یہ بات پہنچائیں کہ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبی کی رسالت کا اعلان یہ لوگ کریں. سمجھ گئے نا بات؟ اس ذریعے سے کرایا. ٹھیک یہی حال اس ملک کی 11ویں شریف کے بعد یہ یہود و نصارہ کے میڈیا نے آپ کا تعارف کرایا، اور اتنا تعارف کرایا، صبح شام اتنا کرایا کہ آپ کے پاس تو وسائل نہیں تھے تعارف کرانے کے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے آپ کا تعارف کرایا اور آپ کا کلمہ ایک ایک ملک میں پہنچ گیا، ایک ایک جگہ ذکر آ گیا. شناخت آپ کی ہو گئی، اس ملک میں بھی ہو گئی، ورنہ اس ملک میں پہلے آپ کی شناخت نہیں تھی. کوئی قوم ہوگی، معلوم ہو گیا کہ یہ مسلمان ہے، یہ اسکارف اس وجہ سے ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ شکل اس وجہ سے ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ نماز یہ پڑھتے ہیں کہ مسلمان ہے. یہ تعارف آپ کا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ ذرائع پیدا کرتا ہے مختلف، ان ذرائع سے اللہ تعالیٰ آپ کا تعارف کراتا. یہ کام ہمارا کسی ملک کے لوگوں نے کیا. اتنی بات سننے کے بعد اب سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 باتیں کہی ہیں ایک داعی سے. پہلی بات تو یہ کہی یا ایھا المدثر، اے کپڑا لپیٹ کر سونے والے، کپڑا لپیٹ کر سوچنے والے. اس لیے آدمی کے اوپر جب بڑی پریشانی آتی ہے تو وہ کپڑا اوڑھ کر لیٹ جاتا ہے، سوچتا رہتا ہے کہ میں اس مہم سے کیسے نکلوں، یہ مہم کیسے انجام دوں، یہ کیسے کام انجام دوں. تو داعی کا پہلا وصف یہ ہے کہ وہ بے چینی، بے قراری ہو دعوت پہنچانے کے لیے. واضح ہو نا؟ یہ پہلا وصف ہے. اگر آپ نے کچھ سوچا نہیں، منصوبہ نہیں بنایا، کچھ سوچا نہیں، غور نہیں کیا، اندازہ نہیں کیا، یہ طبیعت میں بات نہیں بیٹھی کہ مجھے پہنچانا ہے، تو بات نہیں بنے گی. اور اللہ تعالیٰ نے بہت محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ مدثر سے خطاب کیا ہے. یا یہ رسول بھی کہہ سکتے تھے، یا یہ نبی بھی کہہ سکتے تھے، لیکن کپڑا اوڑھ کر لپیٹنے والے. اب یہ کپڑا لپیٹ کر اوڑھنا اور لیٹنا اور آرام اس کا وقت نہیں ہے. قم فانذر، اٹھو، اٹھ بیٹھو، اٹھ کھڑے ہو، فانذر اور انذار کا کام کرو، دعوت کا کام کرو. تو ہم میں سے بھی یہ ہے کہ آپ کا حال بھی یہی ہے نا، جاب سے آئے اے سی چلا کر ماشاءاللہ لیٹ کے سو گئے، آرام کرنے لگے. آرام کا وقت نہیں ہے، اٹھیے. اور اس ملک میں قم فانذر، انذار کا کام کیجیے. اس لیے کہ اس ملک میں بھی اتنی برائیاں ہیں جتنی برائیاں مکے میں کبھی تھیں. وہاں شرک کی تھی، اندھیرے کی تھی، جہالت کی تھی. یہاں بھی کچھ کم نہیں ہے. اس ملک میں بھی شرم و حیا ختم ہے، اور جو قوم شرم و حیا سے عاری ہو جاتی ہے اس کی تباہی یقینی ہے. واضح ہے نا؟ ہمیشہ امتوں پر شرم و حیا جب ختم ہوئی، ان کی خاندانی نظام بگڑا ہے، ان کا شیرازہ بکھرا ہے، ان کا خاندان کا، تباہی آ گئی قوموں پر. ہم بھی اسی کشتی میں سوار ہیں، اسی ملک میں رہ رہے ہیں، رہنا بھی ہے، ارادہ بھی یہی ہے کہ رہیں گے. اس لیے کہ ہم کوئی اور واپس تو جانے گا رہے گا. اس ملک کی ذمہ داری ہے، اس ملک کی وفاداری، خیرخواہی کا یہ حق ہے آپ پر کہ آپ اٹھیں اور شرم و حیا کی تعلیم دیں اس ملک کو. دوسرا لفظ اس ملک میں برکت کا کوئی نہیں ہے. یہ تصور نہیں ہے برکت کا. اسے پھیلائیں آپ. یہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ اللہ کی رحمت سے. اللہ سے تعلق جوڑیں گے تو یہ بات پیدا ہوگی. قم فانذر، اٹھو اور انذار کرو، قوم کو سمجھاؤ. اور آپ کی شناخت یہ ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی، کسی اور کی نہیں، صرف اپنے رب کی کبریائی بیان کرو. چنانچہ ہماری پہچان، ہماری شناخت یہ ہے کہ قدم قدم پر ہم اللہ اکبر کہتے ہیں. 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں نا. بار بار اللہ اکبر، بار بار اللہ اکبر. نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں. جانور ذبح کرتے ہیں تو اللہ اکبر. کبریائی رب کی یہ ہماری شناخت ہے. کوئی بڑا نہیں ہے دنیا میں، صرف اللہ بڑا ہے.
اور یہ بات اس ملک میں اگر آپ پھیلا دیں کہ بڑا صرف اللہ ہے تو کوئی سپر پاور بنے گا؟ نہیں بنے گا. یہ آواز ہم نے نہیں پھیلائی ہے، یہ دعوت نہیں پہنچائی ہے، اس لیے لوگ کہہ رہے ہیں ہم سپر پاور ہیں، ہم سپر پاور ہیں. فرعون نے بھی کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں سپر پاور ہوں، ربکم الاعلی ہوں. اس لیے کہا تھا کہ موسیٰ کی آواز نہیں پہنچی تھی علیہ الصلوۃ والسلام. جب آواز پہنچی موسیٰ علیہ السلام کی تو وہ غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا، اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہو گیا، تکبیر کی آواز بلند ہو گئی. تو ہماری پہچان، ہماری شناخت یہ ہے کہ اللہ کی کبریائی اس ملک میں عام کر دیں اور یہ کہیں کہ سب کچھ کرنے کا حق اسی کو، سارے انسان اسی کے قبضے ہیں، کبریائی اسی کے لیے، قانون بنانا اسی کا حق ہے، قانون چلانا اسی کا حق ہے، انسانوں پر کیا قانون چلے اسی کا حق ہے. انسان کیا کرے، کس کی بندگی کریں، صرف اللہ کی بندگی کریں، کوئی بندگی کے لائق نہیں. یہ آواز آپ اٹھائیں، پھیلائیں، یہ دعوت آپ پہنچائیں، دنیا کو پہنچائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ، اور اس کام کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے کپڑے، وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ، کپڑے پاک ہوں، صاف ستھرے ہوں. لیکن کپڑوں کی سے مراد اور کپڑوں کا استعارہ جو ہے وہ ہوتا ہے کردار کے لیے. جیسے انسان کو کہتے ہیں بڑا پاک دامن ہے، کیا مطلب؟ پاک دامن کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے دامن صاف ہے، پاک دامن بااخلاق ہے، پاکیزہ صفات کا ہے، پاکیزہ اوصاف کا ہے، یہ معنی ہوتے ہیں. تو عربی میں بھی یہی ہے، طاہر الصوب کے معنی وہ شخص جو بہت پاک دامن ہو، بہت بااخلاق ہو، بہت باکردار ہو، بہت اونچا ہو اخلاقیات میں، بہت پاک دامن ہو. طاہر الثیاب، طاہرۃ الثیاب وہ عورت ہوگی جس کے کپڑے ہی میں صاف ستھرے نہ ہوں، جس کا کردار بہت بلند ہو، جس کے اخلاق بہت بلند ہو. تو داعی کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ جن لوگوں میں وہ دعوت کا کام کر رہا ہے ان میں اس کے اخلاق پر کوئی دھبا نہ ہو. ٹھیک ہے؟ اور دعوت کا کام کر رہے آپ نکلیں، اسلام کی دعوت کا کام کرنے نکلیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام ہوتا ہے کہ ایک شخص آپ پر اعتراض کرے گا کہ میاں آپ کا بچہ تو ٹھیک ہے نہیں، آپ دعوت کا کام کرنے چلے گا. فلاں وقت آپ نماز میں تو وقت پر آئے نہیں تھے، آپ دعوت کا کام کرنے چلے. خاتون ہے کوئی دعوت دے رہی ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ آپ کی بچیاں تو آنی نہیں اور سر ننگا ہے ان کا، تو اس برتن کو مانجنے والے بے شمار ہو جاتے ہیں جو دعوت کا کام شروع کرتا ہے. اور جس برتن کو بے شمار ہاتھ مانجیں گے وہ اگر نہیں چمکے گا تو کون چمکے گا؟ تو جس ملک میں یا جس سماج میں، جس کمیونٹی میں آپ دعوت کا کام کریں گے اس کمیونٹی کے لوگ خود سدھار دیں گے، آپ سنوار دیں گے. سنورنا پڑے گا ورنہ دعوت کا کام کر نہیں پائیں گے، ہے نا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور آپ کی زندگی میں گندگی نہیں ہونا چاہیے کسی قسم کی. اور شرک کو رجز کہتے ہیں، گندگی کہتے ہیں. چنانچہ مشرکین کسی ملک کے ہوں وہاں گندگی ضروری ہے. آپ ہندوستان بھارت جائیں تو باورچی خانے کا صاف کرتے ہیں، گوبر سے پوتتے ہیں تاکہ پاک ہو جائے، صاف ہو جائے. گندگی ہی گندگی ہوتی ہے. چھینٹا دیتے ہیں گائے کے پیشاب کا، چیزیں پاک ہو جاتی ہیں پاک کرنے کے لیے. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور شرک کو، گندگی کو، اخلاق کی گندگی کو، کردار کی گندگی کو، عقائد کی گندگی کو، اس تمام زندگی کو پاک کیجیے، دور ہٹ جائیے، اس سے بچیے، اس سے. یہ ایک ہدایت ہے. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور منقطع نہ کیجیے، کم نہ کیجیے، روکیے نہیں دعوت کے کام کو کسی وقت. یہ انذار کا کام کسی وقت رکنے نہ پائے بلکہ اور بڑھتا چلا جائے، اور بڑھتا چلا جائے. یہ نہ کہیں کہ صاحب برسے ہو گئے مجھے کہتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے، کوئی سنتا ہی نہیں. اس محلے میں، اس کمیونٹی میں جا رہا ہوں، 2 سال سے سنا رہا ہوں، لیکن لوگ آتے ہی نہیں. 4-5 نمازی آئے تو ختم ہو گیا. یہ نہ سوچیے، بلکہ آپ کا کام کرتے چلے جانا ہے. کوئی آئے نہ آئے، کوئی کرے نہ کرے، یہ کام اس کا ہے. آپ کا کام پہنچا دینا، پہنچاتے رہنا ہے، چاہے اپنی اولاد کو ہو، اپنے گھر والوں کو ہو، گھر والیوں کو ہو، یا کمیونٹی کو ہو، یا محلے کو ہو، یا شہر کو ہو. آپ کا کام کیے چلے جانا.
اور جب کیے چلے جائیں اور اچھے اثرات بھی نتائج بھی سامنے آنے لگے تو بھی کیا کریں؟ تو بھی فخر نہ کریں، غرور نہ کریں کہ ہم نے بڑا کام کر لیا ہے، فسبح، خدا کی تسبیح کریں۔ سورہ اذا جاء نصر اللہ شاید نازل ہوئی اس وقت جب مکہ فتح ہو گیا۔ کیا کہا گیا؟ جب اللہ کی مدد آ جائے، مکہ فتح ہو جائے تو کیا کرو؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ دیکھیں کہ فوج در فوج لوگ داخل ہو رہے ہیں اسلام میں، تب بھی رک نہ جائیے اور یہ غرور نہ کیجیے کہ بڑا کارنامہ انجام دیا ہم نے۔ فسبح بحمد ربک، آپ سے تو غلطیاں ہوئی ہوں گی، دعوت دینے والوں سے تو کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، تسبیح کا لائق تو اللہ ہے۔ واستغفروا، پھر اپنی غلطیوں پر معافی بھی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ تو زندگی دائی کی یہ ہوتی ہے کہ وہ سب کچھ کرنے کے باوجود، ساری قوتیں جھونک دینے کے بعد تب بھی یہ سوچتا ہے کہ حق ادا نہیں ہوا، مجھ سے حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ ایک پیغمبر گزرا ہے، کیا نام تھا ان بوڑھے پیغمبر کا؟ نوح علیہ السلام۔ ماشاء اللہ خوب معلومات ہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی، یاد ہے نا؟ ما آمن معه الا قلیل، تھوڑے سے لوگ ایمان لائے، کشتی میں بیٹھ گئے۔ 950 سال کی تبلیغ کا نتیجہ وہ لوگ تھے جو کشتی میں بیٹھ گئے، مگر انہوں نے صبر بھی تھا، تحمل بھی تھا، مایوس بھی نہیں ہوئے، کام بھی کرتے رہے نا۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور جب یہ کام آپ کریں گے دعوت کا کام تو آزمائشیں بھی آئیں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی ہوں گی، ہر طرح کی پریشانیاں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ گھر والے بھی کہیں گے ہر وقت اسی کام میں لگے رہتے ہیں، گھر میں کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، یہ بھی ہوگا، باہر سے بھی اعتراضات ہوں گے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور مصیبتیں بھی آئیں گی، آزمائشیں بھی آئیں گی۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے کوئی آزمائش بھیجی ہے تیزی سے کام کیجیے، شکر ادا کیجیے اللہ۔ اور کب آزمائش کوئی آ جائے، اگر آ جائے خدا نخواستہ دعا ہی کیجیے کہ اللہ ہم آزمائشوں کے لائق نہیں ہیں، کوئی آزمائش ہم پر نہ ڈال، ہمیں بغیر آزمائشوں کے کامیاب فرما دے، یہ دعا کرتے رہیے۔ لیکن اگر آ جائے کوئی آزمائش تو صبر استقامت سے کام لیجیے۔ یاد رہی بات؟ اب وقت کم ہے ورنہ میں بتاتا کہ صبر میں 3 پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے، بتا ہی دیتا ہوں، شروع کر دیا، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، صبر میں 3 پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے، پہلا کہ اشتعال میں کبھی نہ آئے، زیادتیاں کریں گے لوگ آپ کے ساتھ، لیکن اشتعال میں آ کر کوئی ایسا عمل نہ کریں جو آپ کی شان نشان نہ ہو، جو اسلام کے خلاف نہ ہو، اسلام بدنام نہ ہو، اس سے اشتعال میں آ کے ایسا کوئی کام نہ کریں، بلکہ صبر کریں، برداشت کریں۔ یہ صبر کی پہلی سیڑھی۔ دوسری سیڑھی یہ ہے کہ گھبرا نہ جائیں، اور ایسا نہ ہو کہ آزمائش آئے تو آپ نام بدلنے لگیں، چولہا بدلنے لگیں، شکل بدلنے لگیں، بچنے لگیں، بھگنے لگیں، اپنے آپ کو بدلنے لگے، ایسا بھی نہ کریں۔ یہاں جو ایک واقعہ ہوا تھا اس کے بعد آپ نے سنا ہوگا نا، لوگوں نے محمد نے منہ رکھ لیا اپنا نام، شکل بھی بدل لی، یہ بھی کیا وہ بھی کیا، لیکن ایسے لوگ 1% تھے، معلوم ہے آپ کو، اور 13% لوگ وہ تھے جو اس کے نتیجے میں انگریز بنے ہوئے تھے اور امریکن بنے ہوئے تھے، اور وہ لوٹ کر آئے مسجدوں میں تھے، 13% وہ لوگ۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ پھر یہ سوال پیدا ہوا، ہم یہی تھے اس وقت، یہ سوال پیدا ہوا کہ 2 جمعے ہو سکتے ہیں کہ نہیں، 3 ہو سکتے ہیں کہ نہیں، اس لیے گنجائش نہیں رہی مسجدوں میں، تو 3 جمعے 2 جمعے ہونے لگے، وقت سے پہلے بھی جمعہ ہونے لگا، یہ سوال پیدا ہوا۔ وہ حدیث تلاش کی گئی کہ جس میں زوال سے پہلے رسول اللہ نے نماز پڑھی تھی کبھی 1 مرتبہ، وہ بھی حدیث تلاش کی گئی۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے رخ بدلا اور قیامت کا ذکر کیا، اور یہ بتانا چاہا ہے کہ انسان کی اصلاح اگر ہو سکتی ہے، کردار بن سکتا ہے انسان کا، تو صرف آخرت کی فکر سے، اور کوئی ذریعہ نہیں۔ اس وقت جو پوری دنیا میں ہم کرپشن دیکھ رہے ہیں، ظلم دیکھ رہے ہیں، زیادتیاں دیکھ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آخرت کا تصور نہیں، آخرت کی فکر نہیں، اور یہ تصور آپ نے بھی نہیں دھرا ہے، کہاں دھرا ہے؟
آپ مجھے بتائیں کبھی ایسا ہوا ہے آپ کے گھر میں دسترخوان بچھا ہوا ہو، کھانا لگا ہوا ہو، مہمان بیٹھے ہوئے ہوں، گھر والے بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کہیں ذرا ٹھہرو بھائی ابھی کوئی نماز نہ توڑنا، آؤ ذکر کر لیں ذرا آخرت کا، ایک دن ہم مر جائیں گے اللہ کو حساب دینا پڑے گا. کبھی ہوا ایسا؟ نہیں کیا نا. یہ ذکر ہم کہیں نہیں کر رہے ہیں. یہ ذکر آنا چاہیے ہمارے سماج میں، ہمارے محفلوں میں، اور یہ ذکر ہمارے گھروں میں ہوگا پہلے تب ہم بولیں. دنیا سننے کو تیار ہے، ہم نہیں، ہم پیچھے پڑ گئے. بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستان کہتے ہوئے. ہم ہی نہیں کہہ رہے وہ کام جو کرنا تھا ہم نہیں کر رہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي النَّاقُورِ، جب سور پھونک دیا جائے گا. سور 3 بار پھونکا جائے گا. پہلے سور کو سور نفخ فضا کہتے ہیں. پریشانی ہو جائے گی، لوگ مضطرب ہو جائیں گے، پریشان ہوں گے، حیران ہوں گے کہ کیا یہ خوفناک آواز کا ہے. اور روایات میں آتا ہے کہ کوئی کپڑا ناپ بیچنے والا کپڑا ناپ رہا ہوگا، کوئی دودھ دھونے والا دودھ دھو رہا ہوگا، کوئی دکاندار کاروبار کر رہا ہوگا، کوئی خریدار کچھ خرید رہا ہوگا، اور کوئی کھانے پہ بیٹھا ہوا دسترخوان پہ بیٹھا ہوگا. یہ سب ہو رہا ہوگا اور اسی دوران سور پھونک دیا جائے گا، سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا. پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب بے ہوش ہو جائیں گے، مر جائیں گے، موت طاری ہو جائے گی پوری کائنات میں. تیسرا سور پھونکا جائے گا یوم یقوم الناس لرب العالمین، تو تمام انسان رب العالمین کے حضور حشر کے میدان میں ہم سب کھڑے ہوں گے. یہ تیسرا سور. فذالک یومئذ یوم عسیر، یہ دن کافروں پر بہت سخت ہوگا. علی الکافرین غیر یسیر، کافروں پر ذرا سے آسانی نہیں ہوگی. یہ دن بہت سخت، بہت طویل ہوگا، بہت لمبا ہوگا، لیکن بہت تکلیف دہ ہوگا کافروں کے. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ مومنوں پر یہ 50 سال کا دن ایسا ہوگا جیسے 4 رکعت سنتیں پڑھی کسی مومنوں کے لیے ہو. اللہ تعالیٰ ہم نے ہمارا شمار کرے، ان سے بچائے. ذرنی ومن خلقت وحیدا، اب اس کا ذکر آ رہا ہے ولید بن مغیرہ کا، یا اس جیسے سرداران قریش اور جو تھے، جن کو اللہ نے دولت دی تھی، عزت دی تھی، کرام کی مہارت دی تھی، سب کچھ دیا تھا، لیکن وہ اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہے. تو کہا گیا ہے نبی یہ جو آپ کی مخالفت کر رہا ہے ولید بن مغیرہ، ذرنی، مجھے چھوڑو اور اسے چھوڑ دو، اسے میرے ذمہ کر دو، میں نپٹ لوں گا اسے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ومن خلقت وحیدا، میں نے تنہا اسے پیدا کیا. یہ جن بتوں کی پوجا یہ کر رہا ہے ان میں سے کوئی نہیں تھا پیدا کرنے والا. یہ بھی مانتا مجھے اللہ ہی نے پیدا کیا، اس کے باوجود بتوں کی پوجا کر رہا ہے. یا یہ ہے کہ میں نے اسے پیدا کیا تھا تو یہ تنہا تھا، یہ مال دولت تو بات کو دی ہے میں نے اسے، یہ تو ننگا پیدا ہوا تھا، کچھ نہیں تھا اس کے پاس، وحیدہ تھا. وجعلت له مالا ممدودا، اور اس کے طرح طرح کا مال میں نے دیا ہے. وہ بنین شہودا، اور بڑی خوبی کی بات یہ ہے کہ اسے اولاد دی ہے، نرینہ لڑکے دیے جو ہر وقت ہر مجلس میں اس کی عزت بڑھانے کے لیے موجود ہوتے ہیں. یہ دور ہمارے دور کی خوبی ہے یہ کہ نرینہ اولاد کسی مجلس میں باپ کی عزت عظمت بڑھانے کے لیے اب موجود نہیں ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ جو ہی بچہ جوان ہوتا ہے، جرمن کا، جاپان کا، آسٹریلیا کا، امریکہ کا ویزا آ جاتا ہے. بوڑھے ماں باپ ترستے رہتے ہیں بیچارے، گھر میں رہیں گے اکیلے، اور یہ بچے جو ہیں چلے جاتے ہیں. بنین شہودا، اس کے بیٹے 12 تھے ولید بن مغیرہ، سب ہر مجلس میں اس کے ساتھ حاضر رہتے تھے، اس کی عزت بڑھاتے تھے، اس کی وقت بڑھاتے تھے، شان بڑھاتے تھے اس کی. یہ اس سے محروم ہو گئی ہماری اس کی دنیا، اس دور میں ہو گئی نا، بہت محرومی ہے. بوڑھے ماں باپ، حالانکہ قرآن میں پڑھی ہے کہ بوڑھے ماں باپ کے ساتھ رہو تو کیا کرو. سورہ بنی اسرائیل میں وقت نہیں ہے، ورنہ عرض کرتا ہے. گھڑی تیز چل رہی ہے، گھڑی آپ کے پیچھے لگ رہی ہے. یہ ٹھیک ہے. آپ دیکھتے رہیے، سبھی بتا دیجیے گا کیا بجے ہے اذان دیں گے. ابھی تو بہت ٹائم ہے. اچھا اچھا، آدھا گھنٹہ ہے ابھی. اچھا اچھا، ہاں آدھے گھنٹے تو قائم رہیے گا، زبان نہ بدلیں. ہم آپ کی زبان پہ رہیں گے بالکل.
वबनीन शहूदा, और उनके बेटे हर मजलिस में उनके साथ शरीक होते थे, उनकी शान बढ़ाते थे, उनकी इज्जत बढ़ाते थे, वक़ार बनते थे, उनका आज़मत का निशान बनते थे। वमहदतु लहू तमहीदा, और उसकी इक़्तिदार और माल दौलत में हमने हर तरह की तावन दिया था उसको, और क्या शान थी, क्या शौकत थी उसकी अल्लाह ताला ने। सुम्मा यतमऊ अन अज़ीदक अल्लाह, अब कहता क्या है वलीद इब्न मुगीरा, जैसे सरदार ये कह रहे हैं कि जब परमात्मा ने हमें दुनिया में सब कुछ दिया है तो अगर क़यामत हुई भी तो वहाँ भी देगा, हमसे राज़ी है, ये भी सब कुछ दिया है, ये गुमान है इसका। अल्लाह ताला कहता कल्ला, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। इन्नहु कान लिआयातिना अनीदा, ये हमारी आयतों को मानता नहीं, दुश्मन है हमारी आयत है। रसूल इसके सामने कलाम पेश कर रहे हैं, ये तरह तरह से मुंह बसूल कर कह रहा है कि नादा अल्लाह कलाम बशर, ये इंसान का नाम है। इन्नहु कान लिआयातिना अनीदा, ये हमारी आयतों का दुश्मन है। सऊरहुकुम सऊदा, अब एक मंजिल के बाद दूसरी मंजिल पर से बड़ा तकलीफ़ों पर तकलीफ़ें, मशक्क़तों पर मशक्क़तें, ज़हमतों पर ज़हमतें चढ़ाते चले जाएंगे, मुसीबतें बढ़ती चली जाएंगी। इन्नहु फ़क्कर व क़द्दर, इससे पूछा गया कि क्या कहे रसूल के बारे में, तो इसने कहा मुझे सोचने दो, गौर करने दो। गौर किया उसने, फिर बात बनाई इसने, तो क़ुतिला कैफ़ क़द्दर, अल्लाह नास मारे इसका, क्या इसने सोचा, क्या बात बनाई, फिर अल्लाह इसका नास मारे, लानत हो इस पर। कैफ़ क़द्दर, कैसी बात बनाई इसने। सुम्मा नज़रा, फिर निगाह डाली मजलिस पर, सुम्मा नज़रा वाबसा मुँह बिसोरा, बड़ी तकलीफ से बात कह रहा है, जी नहीं चाह रहा कहने को। सुम्मा अदबरा वस्तकबर, फिर पीछे हटा, फिर इस्तिक़बाल में, तकब्बुर में आगे को बढ़ा। ये सब मंजर खींचा कुरान ने कि इसने क्या किया। सुम्मा बसा वसरा सुम्मा अदबरा वस्तक फ़क़ाल इन हाज़ा इल्ला सिहरुन युसर, और ये सब कुछ करने के बाद इसने कहा ये जो मोहम्मद पेश कर रहे हैं ये पिछलों से नकल होता चला आ रहा है, जादू है, कोई नई बात नहीं है। इस तरह कलाम जादू का लोगों ने पहले भी पेश किया है, फिर पेश कर रहे हैं। इन हाज़ा इल्ला क़ौलुल बशर, ये खुदा का भेजा हुआ नहीं है, वो वही नहीं है, इंसान का कलाम।